الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ معزز علماء اکرام، معزز مشائخ عظام اور سنیت کا درجنے والے سنی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل میرے ذمہ داران نے بڑی تفصیلاً سب کا تعارف کرایا، سب کا نام لیا ایک ایک کا، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے یقیناً میں انہی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ حافظ صاحب سے لے کر نور قاسمی بھائی سے لے کر ہمارے معزز علماء اکرام جو یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ نے آج علماء اکرام کی قربانی بھی دیکھی۔ ایسی نہیں ان کی جوتیاں اٹھاتے، ایسے ہی نہیں ان کے ہاتھ چومتے، یہ علماء حق، علماء اہل سنت ہے۔ میرے خیال سے اگر گفتگو کرنے دیں گے اب تھوڑا بڑی آپ کی اجازت چاہوں گا، بڑی اجازت چاہوں گا۔ میں اب آپ کے بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا مزید، لیکن یہ سب عاشق رسول ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کانفرنس کا نام بھی عاشق رسول پہ ہی ہے۔ حضور کی محبت میں یہ سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ پروگرام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پروگرام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ عشق اور محبت کرنے والے بیٹھے، یہ عشق و محبت یہ شہادتوں کی جماعت ہے۔ یہ عشق صحابہ کی باتیں کرنے والے، یہ عشق اہل بیت کی باتیں کرنے والے، یہ سب محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ میرے مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک جو شعر پڑھا تو یہاں محبوب کی محفل کو محبوب لوگ سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، خدا شاہد ہے وہ قسمت کے سکندر ہیں جو آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کسی شیخ کوئی گدی نشین نہیں تھے، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جب 1.5 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا تو ان کے لب پر یہ شعر آیا کہ محمد سے وفا، ایک دو جملے میں بتایا اپنی زندگی کا، ہماری زندگی کا مقصد کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا فلسفہ، یہ ہماری زندگی کا جو جملہ، اس کے اوپر زندگی ہماری دین اور دنیا سب قربان۔ یقیناً میں سب سے پہلے حافظ علی اصغر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ہماری کانفرنس ہے میرپور خاص میں، اور ٹول پلازا سے آپ وہاں کی آپ استقبال دیکھیں گا ٹول پلازا کا، اور اس کے بعد میرپور خاص وہ چوک پہ بہت بڑا جلسہ ہے، مینارہ چوک کہلاتا ہے، اور آپ جلسہ دیکھے گا انشاءاللہ، پبلک دیکھے گا، لوگ دیکھے گا، جذبے دیکھے گا انشاءاللہ۔ میرپور خاص اس حوالے سے بڑا مشہور بھی ہے اور ان کی محبت ہے۔ تو کانفرنس وہاں پہ تھی، لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ حضور یہاں سے آپ گزریں گے تو ٹنڈل عیار کے علماء سے ایک ملاقات بھی ہو جائے، ان کی زیارت بھی ہو، آپ ترسو گے خدا کی قسم قیامت کے دن کہ جب علماء جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، علماء اہل سنت، علماء حق، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، تو جنت کے دروازے پہ انہیں روک دیا جائے گا۔ آپ ہماری ندا آ گئی ہے، جنت کا دروازہ ہمارے لیے اوپن ہے، ہمیں تو ہم جا رہے ہیں۔ ارے رک جاؤ، یہ بتاؤ دنیا میں تمہارے ساتھ کس نے کیا کیا تعاون کیا، تمہارے مدرسے میں، تمہاری مسجد کے لیے، تمہاری حرمت کے لیے، تمہاری عزت کے لیے؟ تم تو انبیاء رسول کے اس ممبر رسول کے پاسبان ہیں، وارث ہیں، وارث ہے یہ، ان کی زیارت بھی جنت پہ لے کر جائے گی۔ ایسے نہیں سنی تحریک
سنی تحریک کا وجود ہی یہی تھا کہ جب 80 کی دہائی کے اندر 1990 کے اندر جب دہشت گردی عروج پہ تھی، غنڈہ گردی عروج پہ تھی، مساجدیں خطرے میں تھی، ان ماں کی جانوں کو تحفظ نہیں تھا، تو اس وقت مست قلندر محمد سلیم قادری شہید وہ کھڑا ہوا جوان اپنے رفاقہ کے ساتھ اور خدا کی قسم یہ مشن لے کر چلا، اور آج ہزاروں نہیں میں لاکھوں مساجدوں کے نام دے سکتا ہوں جن کے تحفظ کے لیے ہمارے بچے، ہماری قیادت، ہمارے قائدین، ہمارے علماء قربان ہو گئے۔ جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ تھی، پاکستان کے آئین کو روندا جا رہا تھا، وہ پاکستان کو گالیاں دینے والے، پاکستان کی پے کو نہ ماننے والے جو یہ کہتے تھے ہم تو پاکستان بنانے کی پے میں بھی کہ نقطے میں بھی شامل نہیں ہے، اس وقت یہ علماء اکرام تھے، یہ 5000 جیت علماء اکرام جنہوں نے ہندوستان سے اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ یہ لوگ تھے جن کے پیچھے چل کر ہم آج اس پاکستان کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری لاشیں گرتی ہیں، نشتہ پار کے جنازے اٹھتے ہیں، ایک کے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، کسی کی گاڑی نہیں جلائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آج یہاں جیت صحافی بھی تشریف فرمائے، علماء بھی تشریف ہے، وکلا بھی تشریف فرمائے۔ یہ تحریک چلانے والے کون تھے؟ یہ وکلا تھے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ وکیل تھے۔ اور یاد رکھو آج آپ کی تاریخ کے اندر اضافہ، بہت گفتگو سن رہا تھا، میں سب کی گفتگو سن رہا تھا اور یہ سب مجھے ٹھنڈا کر رہے تھے، ہمارے ذمہ دار مجھے ٹھنڈا کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے بریک فیل ہے نا، ہم اسٹیج پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بولا اب اس کے بریک فیل ہے کہ یہ نہیں ہو، حافظ بیچارے کا ہارٹ فیل ہو جا کر انہوں نے اس کی اور اس کی ٹیم کی سنائی۔ انہوں نے ایک حافظ کو بچانے کے لیے، بچانا بھی چاہیے، وزیر داخلہ ہے قیامت کے دن، تو اس کو بچانے کے لیے یہ سارے وہی گفتگو کر رہے تھے یہاں سے لے کے ماتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک بات تھی نا، وہ 313 اور صبر اور جبر والی بات، وہ جملہ سب پہ بھاری تھا، تو آج میں سمجھتا ہوں وہ صبر والے جملے پہ کرتا ہوں، میرے ساتھ رب بھی ہے، اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ لیکن یہ جذبات اپنی ایک طرف، آج کا عنوان رکھا تھا انہوں نے عشق رسول کانفرنس، وہ صحابہ اہل بیت، اسی حساب سے اس پروگرام کو ترتیب دینا چاہیے تھا، اسی حساب سے گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ جب ہماری جائے تو ہم جھولیاں بھر کے لے کر جائیں، یہاں سے کچھ میسج لے کر جائیں۔ آج اب دنیا، ہماری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دیکھو ہم آقا کریم کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا کلمہ شریف کا، ابھی دین کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا، دعوت نہیں دی، فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر وہ مکے کے وہ کفار کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ سنو غریب آؤ۔ بتاؤ، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس فاران کی چوٹی کے پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ مشرکین، وہ کافر، وہ کفار مکے کے کہہ رہے ہیں حضور آپ حق ہے، سچ ہے، ابھی دین کی دعوت نہیں دی ہے۔ وہ کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ حق ہے، سچ ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ابھی کلمے کی دعوت نہیں ہے۔ اور جب کہا اچھا چلو اس سے ایک جملہ اور آگے بڑھتے ہیں، اس سے ایک جملہ اور آگے بڑھتے ہیں، اگر تم وہاں آؤ پہاڑی کے اس طرف اور آپ کو وہاں پہ فوج نظر نہ آئے، پھر کیا کہو گے آپ؟ پھر آپ کیا کہو گے؟ کہ ہم اندھے ہیں۔ وہ کافر کہہ رہے ہیں ہم اندھے ہیں، آپ پھر بھی سچے ہیں۔
ایمان دیکھو، یقین دیکھو، پختگی دیکھو، جذبہ دیکھو. وہ کافر مکے کے کہہ رہے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں اور آپ تو کلمہ پڑھ کے بیٹھے نا یہاں پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے ہیں، ہم. اور آج کے اندھوں کا کیا کہیں؟ آج کے اندھوں کا کیا کہیں کہ ہمیں ڈیزل پیٹرول کا ہی نہ پتہ چلے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کی صحابہ کی محبت دیکھو، اہل بیت کی محبت دیکھو، اور ہمارے ایک ہی جملے میں بتا دیا ہمارا مقصد دنیا کا، اور کہا کہ سنو، آج کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، امیر کو غریب پہ، گورے کو کالے پہ. اور کہا اگر فضیلت ہے تو تقوی. جس نے تقوی کی چادر اوڑھی تقوی کی چادر اوڑھی وہ کامیاب ہو گیا. اور صحابہ کی زندگی دیکھی آپ نے کہ تپتی ہوئی آگ پہ ان کو رگڑا جا رہا ہے، آگ جلا کر انگارے پہ الٹا لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا. ان کی چربی سے وہ آگ بجھی، ان کی چربی سے وہ آگ بجھی ہے. میں اور آپ کہتے ہیں مشکل ہے دین پہ چلنا ہے. ہمارا اتنا بڑا ٹٹولا یار عاشق رسول کانفرنس، ہمارا عشق بس تقریر ہوتا ہے، کانفرنس تک محدود رہ گیا ہے. اور وہ ان کو آگ پہ، ارے ان کے گلے میں پھندے ڈال کے کھینچے گئے کہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دو. کہا ہمارے جسم کے تم ٹکڑے کر دو تب بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے. گلے میں پھندے ڈال کے کھینچے گئے، تپتی ہوئی آگ پہ لٹایا گیا، لیکن انہوں نے دین، کلمہ، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، حضور کے عشق کو نہیں چھوڑا. آج میں اور آپ رات کو سوتے ہوئے احتساب کریں ہمارا عشق کیا ہے. ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمارا عشق کہاں ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہم غیبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، عاشق رسول ہیں. آج دنیا کا مسلمان، جاؤ فلسطین کے اندر دیکھو، جاؤ شام میں جا کے مسلمانوں کو دیکھو کہ کھجور و رمضان میں ان کے پاس کھجور نہیں ہوتی، پینے کا پانی نہیں ہوتا. ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق صحابہ ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں. کیا عشق ہے یہ کہ آج اسلام پر کانفرنس ہو اور ہم اپنے گھروں سے نہ نکلے. وہاں میں نے پڑھا صحابہ اکرام رات رات کو جاگتے تھے کب آقا کریم کا حکم آ جائے کہ چلے جہاد کے لیے، چلے نکلے. تو دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، اب صحابی کا آپ عشق دیکھو، عشق رسول کی بات کر رہے ہیں. عشق رسول میں آنے والے عاشقوں، آپ سچی سرکار کی نوکری کر رہے ہو، کتنے ٹنڈل ہے یار آپ لوگ، اللہ نے توفیق دی یہاں آنے کی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں گفتگو، کل جہاد کا حکم ہوا ہے، کل بدر کے مقام پر جانا ہے. تو ایک کیا کہہ رہے صحابی، اللہ میرے ہاتھ یہاں سے کٹ جائے، میرے یہاں سے کٹ، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، ٹکڑے کر کے میری سب چیزیں ادھر سے ادھر گم ہو جائے. اور خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے جو نیت کی تھی بدر کے مقام پہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا. کسی کی ناک کٹی، کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے. یہ عشق ہے. آج میرے پاس تنظیم کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے نعروں کے لیے ٹائم ہے. ہمارے لیے آج دنیا کا مسلمان، آج ہماری زندگی کی اوقات 30 سیکنڈ کی بھی نہیں ہے، لیکن میں 30 سیکنڈ ترکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
सेकंड के अंदर 30 सेकंड ओनली 30 सेकंड के अंदर 51,000 आदमी कब्र के नीचे सो रहे थे। 51,000। और वहां मैंने एक जज्बा देखा। मुझे यहां पूरे पाकिस्तान में कोई एक ताजिर का नाम बता देना। टंडोल आयार में भी होंगे, दुनिया में बड़े ताजिर होंगे। और वो बच्ची जो छत के नीचे दबी हुई है, 3 दिन से छत के नीचे दबी हुई है। और जब उसको निकाला बाहर, स्ट्रेचर पे लेकर गए, तो वो बच्ची पता क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बच्ची? ए अल्लाह, 3 दिन हो गए नमाज नहीं पढ़ पाई। वो छोटी सी बच्ची कह रही थी 3 दिन हो गए नमाज निकल गई, 3 दिन हो गए नमाज नहीं पढ़ पाए। क्या हम में से ऐसे आंसू निकले कभी कि हम रात को किसी नमाज कज़ा होने पे रोए? हमें झूठ बोलने पे शर्म आई, गीबत करने पे शर्म आई। आज पूरा मुल्क खा गए। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आज जाओ अंदरूने सिंध, खुदा की कसम पानी में लोग डूब रहे, और वहां तैयब रुदगान कह रहा है मैं 1 साल में सबको घर बना के दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट, किसी से कोई पैसा नहीं होगा। और ताजिर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, डिपार्टमेंटल स्टोर का ताजिर ये कह रहा है उस कौम के सलीका देखो, कौम के अंदर कौम बनाया। हमारे लीडरों ने तो हमें बांट दिया, टुकड़े 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 कर दिया। उसने अपनी कौम को कौम बनाया, ऐसी कौम बनाया। और ऐसे आशिक रसूल है। मैं पूरी दुनिया में, आप बहुत से लोग जाते होंगे, बहुत से लोग दुनिया में घूमते होंगे। खुदा की कसम तुर्की में मैंने इसका एक बड़ा प्यारा अंदाज देखा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की वहां मैंने देखा हजरत कि जब हम बात करते करते अक्सर ऐसे जिक्र करते, मोहम्मद ने ये फरमाया, मोहम्मद एक गुफ्तगू करते हुए ऐसे कहते हुए जाते, तो बाल जो हम में से होते हैं जो बहुत इश्क रखते हैं, वो फौरन कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं ना दुरूद शरीफ जब भी हुजूर का नाम आता है। और वहां मैंने तुर्की का एक अंदाज देखा है, बात कर रहे, दुनिया की बात करते 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 हुजूर का नाम आ गया तो फौरन ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हाथ ऐसे ऑटोमेटिक जाता है, ऑटोमेटिक हाथ इधर जाता है, इस जगह पे जाता है जहां हुजूर रहते हैं, ऐसे हाथ जाता है, ऐसे कर से कॉन्फ्रेंस से। वरना हमारे इनकलाब क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर? आज दुनिया का मुसलमान इराक के अंदर जाओ, इराक का मैंने वो वक्त भी देखा है, उस जमाने में जब जंग छिड़ी हुई थी, पहला काफिला हो गया था, हमारा पहला काफिला गया था, तो वहां ईंट लगे, मार्बल के टुकड़े लगे, उस पर गोलियों के निशान लगे हुए। एक दिन में 150-200 लोगों को फांसी में लटका दिया था जब वहां पे चेंजिंग लेकर थे, वहां रजीम चेंज आई थी। लेकिन आज आप बताओ ये दीन से दूरी है या नहीं? ख्याल है खाली इश्क नात पढ़ने के अंदर, तकरीर में, कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक देखो ना, आज वो यजीदी जो हमें रोज हमारी लाशें गिराते थे, वो सिप्पा वाले, शैतान वाले या हो कोई भी हो, रोज लाशें गिराते थे। हमने आज तक आप हमारे स्टेज से कभी कोई नारा ऐसा नहीं लगा जो किसी की दिल आजारी हो। हमने हमेशा अपने दीन के बारे में बात की, इस्लाम की बात की, मुसलमानों की बात की। हजरत अल्लामा शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद शाह सरफ अल कादरी रहमतुल्लाह, गजाली दौरा हो, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी हो, कि उनसे कोई ये पूछता है जब सजाए मौत होती है, जब खत्म नबुव्वत की तहरीक चलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो फरमाए ये जो 6 दिन जो मैंने जेल में गुजारे, 6 थे 8 थे, कितनी उम्र थी?
کیا یہ جو دن ہم نے گزارے پھانسی کے گھاٹ کے اندر اور ایسے چلتے تھے، کیا کھلا تھا، ایمان تھا، ایمان ایمان ایمان. آج ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا اس پاکستان کے اندر، کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اہل سنت میں اکثر وہ کہتے ہیں، وہ اکثر ان سے بات ہوتی ہے بڑے والے گھر والوں سے، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے بڑی جلدی سے، سمجھدار بھی بہت ہیں سارے. ہاں کہنے گے یار ہر ایک کا ایک ابا ہے، تمہارے تو 121 ابا ہے، کس سے بات کریں، کس سے بات کریں. ہم ایک ہونے کا تیار نہیں ہے، ہم جڑ کے بیٹھنے کو کیسے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، کیسے نبی کے ماننے والے ہیں، کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ ہم ایک اسٹیج پہ بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کے ایک اپنا قائد نہیں بنا سکتے. جاؤ وہ دیکھو اس کو جس نے ساری زندگی، جس کے باپ نے، جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، آج اس کا سمدھی گورنر ہے، بیٹا امیر ہے، میئر ہے، بھائی سینیٹر ہے، بہن منسٹر ہے، بیٹا منسٹر ہے، پورا خاندان. وہ کیا کہتے ہیں، سر کڑائی میں کیا چارو، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے ابا کا. ساگے ساری زندگی پاکستان کو گالیاں دی. اہل سنت کو دیوار سے مت لگاؤ، مت لگاؤ، قسم خدا کی ہم تو اس آئین کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اکابرین نے بنایا تھا. سنو 74 کی اسمبلی میں علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتے تو یہ تحریک کامیاب ہوتی. 1974 کی تحریک کامیاب ہوتی. 10,000 لوگ حضور کی ناموس پہ شہید ہوئے تھے، 10,000 لوگوں نے شہادتیں دی تھی. یہاں تو جس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ دے، کہیں ہاتھ رکھ دیا کسی کو اتنا بڑا ابا بن جاتا ہے تو اسے بھی اہل سنت نیچے نظر ہی نہیں آتی ہے نا. ایسا ہی ہے، کوئی چاہنے والا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا. ہاں یہ تو اسی کو سمجھ میں آتا ہے جس کا جنازہ دفناتے ہیں، جس کا جنازہ دفنایا جاتا ہے. لیکن آج مسلمان آزمائش میں. اور ایک اور واقعہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ وہ بھائی اور بہن دونوں 5ویں منزل پہ نیچے چھت کے نیچے دبے ہوئے تھے. حضرت صاحب نیچے دبے ہوئے رو نہیں رہے اور نیچے سے باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو بیٹا. موت نیچے زمین پہ، بھائی اور بھائی کو تسلی دے رہی ہے، سکون، بیٹا انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا، اللہ مدد کرے گا. بھائی اور بہن ایسے دبے ہوئے. بہن کی عمر کیا ہوگی، زیادہ 7-8 سال کی ہوگی. وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے. اور باپ نیچے سے کیا کہہ رہا، دونوں بچے جا رہے موت کے منہ میں ہے، کہہ رہے بیٹے کلمہ پڑھو. بھائی کو بھی کلمہ پڑھاؤ، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. موت دیکھ کے، اور میں اور آپ روز موت دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں بدلتا. آج ہمارے بھائی اسی لیے تو یہ سارے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں سارے. کسی کو عوام کا دکھ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ سیلاب میں ہزاروں لوگ پانی میں گرے ہوئے. اور اگر آج آپ کے پاکستان میں یہ NGOs نہ ہو، المصطفیٰ ویلفیئر ہو، سیلانی ویلفیئر ہو، دعوت اسلامی کی FGR ہو، یا یہ تنظیمیں نہ ہو، آج گھر بنا کے دے رہی ہیں، پانی نکال رہی ہیں، کی خدمت کر رہی ہیں. یہ مولوی کرتا کیا ہے؟ یہی کر رہا ہے کہ آج پانی کے اندر اپنے، اس لیے کہ اسے خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے. فاروق اعظم رات کو اٹھ کے روتے تھے، رات کو اٹھ کے روتے تھے. یہ صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت ہو گئی تھی، وہ رات کو اٹھ کے روتے تھے. اسی لیے ہم نے کیا حضور کل آج رمضان، کل عید ہے، آپ رو رہے، آوازیں آ رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور
آپ رو رہے ہیں، کل تو عید ہے۔ دو جملوں میں نے کہا پتہ نہیں کل عید ہے کہ وعید ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں ایک سیکنڈ کا پتہ ہے کہ آج ہم گھر جائیں گے، زندہ رہیں گے نہیں۔ موت برق ہے، 30 سیکنڈ میں 50,000 60,000 لوگ قبر کے اندر اتر گئے۔ ایک جگہ میں وہ پڑھا تھا، ایک 2 لائنیں تھی، لیکن اس کے اندر میرا حوصلہ بڑھا کہ بارش قحط پڑ گئی، ایک شہر میں قحط پڑ گیا، بارش کے لیے چلو بھائی میدان میں جمع ہو جاؤ، سب مل کر دعا کریں گے۔ چلے بھائی سب جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلا، چھتری اس کے ہاتھ میں تھی، بارش کی دعا کرنے جا رہے، بارش ہو نہیں رہی تھی، چھتری لے کر نکلا۔ میرا یہ نقطہ سمجھ میں آیا جب میں نے اس کو غور کیا۔ اس بچے کو یقین تھا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے جا رہے، بارش بھی ملے گی۔ یقین ہمیں موت حق ہے، ہمیں پتہ ہے کل ہماری زندگی ہے، موت کسی کو 1 سیکنڈ کا پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن پھر بھی ہم نا سائیڈ والی ٹیبل پہ الارم لگا کے سوتے ہیں، کہ فجر میں آنکھ کھل جائے، تہجد میں آنکھ کھل جائے، صبح آفس جانے کے لیے آنکھ کھل جائے۔ یہ ہے امید۔ بچے کو اچھال رہے آسمان پہ، بچہ اچھل رہا ہے، بچہ اچھال رہا ہے، بچہ مسکرا رہا ہے۔ بچے کو پتا اگر ہاتھ سے چھٹ گیا تو سیدھا نیچے، لیکن اسے یقین ہے یہ جو مجھے اچھال رہا ہے وہ مجھے گرنے بھی نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے اعتماد۔ آج ہمارا کہاں گیا اللہ کی ذات سے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ دیں گے، یہ جو خود محتاج ہے، اربوں روپے کربوں کھا گئے اس ملک کو۔ آج ظلم و زیادتی، آج تک ہمیں نشتہ پارک کے قاتلوں کا حساب نہیں ملا۔ 37 سال سے پیپلز پارٹی یہاں حکومت کر رہی ہے، وہ اپنے بے نظیر کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکی۔ مجھے صافی سوال کرنے لگا آپ اپنے قاتلوں کو، میں نے کہا انہوں نے تلاش کر لیا، ان کے بعد تو حکومت ہے۔ ہم نے تو اپنے لوگوں کو برادری میں بانٹ دیا۔ آج ملک کے مسائل دیکھو کہاں پر ہے، اور ڈالر کدھر ہے، دولت کہاں ہے، غربت کا خاتمہ کون کرے گا؟ یہ جہاد کرنا ہے۔ اور ہم نے اسی لیے سیاست میں قدم رکھا تو ہمارا ایک نعرہ تھا، اسلامی نظام کا ایک ہی انقلاب۔ ہم نے کمیونزم، سوشلزم، سارے نظام دیکھ لیے، سارے۔ پہلے ایک اچھے انسان تو بن جاؤ، اس پہ تو کسی کی لڑائی نہیں ہے، اس پہ تو کسی کی لڑائی نہیں ہے۔ انسان ہونے پہ لڑائی ہے۔ انسان کے حضور نے جب دعوت دی تو پہلے انسان بنایا، اچھے اخلاق سکھائے، امین اور صادق بتایا کہ لوگ غیر بھی جا کے کہہ رہے ہیں حضور یہ ہماری امانت آپ کے پاس ہے۔ پہلے انسان بنایا، اخلاق عطا فرمائے، امانت دار بنایا، صادق بنایا۔ انسان پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا، یہ تو بات کی لڑائی ہے نا، جو دوسری لڑائی ہیں۔ پہلے تو ہم اپنا ایک انسان تو تیار کر لیں۔ آج کیا ہے؟ آج بتاؤ، وہ معراج کو وہ ایک ماں چلی گئی فاروق اعظم کی بارگاہ میں اور کہا حضور میرا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا، مجھے بڑی تکلیف پہنچاتا ہے۔ فاروق اعظم غصے میں آ گئے، کہاں بلاؤ اس نوجوان کو؟ اس نوجوان کو لے کر آئے، حکم دیا مشکیزہ بھرو پانی کا، پانی کے مشکیزہ بھر کے اس کے پیٹ پر باندھ دیا، اس کے پیٹ پر مشکیزہ باندھ دیا اور کہا آپ جب تک نہیں کھولو گے جب تک اس کا حکم نہیں آئے گا ہماری طرف سے۔ اور وہ رات کو سوئے، مشکیزہ کے ساتھ کیسے سوئے؟ اب وہ سویا نہیں جا رہا، کروٹ نہیں لے پا رہا۔ 1 دن 2 دن اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں اپنی ماں کو آئندہ نہیں ستاؤں گا، میں اپنے ماں کو آئندہ نہیں ستاؤں گا، میں اپنی ماں کو آئندہ نہیں ستاؤں گا۔ کہا تم 2 دن میں تمہارے آنکھوں سے آنسو ہو گئے اور 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں لے کے گھومتی ہے۔ تم
پیدل اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کے لیے لے کے جاؤ، لیکن تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جو تم نے ماں کو تکلیف پہنچائی۔ بولو آج ہمارے اخلاق کدھر ہے؟ آج ہمارا کردار ہے؟ کردار ہے؟ کردار ہمارے بچے آج ہم کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہو انقلاب، اس لیے کہ میں نے ویسے کہا تھا کہ یہ اجلاس رکھا جائے آج ذمہ داروں کو، اس پہ گفتگو کرنی تھی تنظیم میں، لیکن عنوان دیا اس پہ وقت کی تنگی کی وجہ سے پھر بھی میں شاید بھائی کے حکم پر آگے تک چلا گیا کہ کوئی ٹائم نہیں ہے، تو میں آگے چلا گیا۔ اب دل روتا ہے، ہم نے اتنے جنازے اتنی لاشیں دیکھی، لیکن ہم کہتے ہیں آؤ ملک کو تبدیل کرنا ہے تو سب کو جوڑ کے کام کرنا ہوگا۔ ہماری کسی سیاسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ بہت خالی ہے اب لگا دو۔ ہمارا اختلاف یہ ہے بہت خالی ہے، یہ قبر میں کفن میں جیب نہیں ہے، کفن میں جیب نہیں ہے۔ بہت بلڈنگیں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، اب اس قوم کو بنا دو۔ جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا تھا، جنہوں کے پاکستان کو بچا لو۔ ہم یہ بیڑا لے کے ہم نے کہا سارے انقلاب ہم نے دیکھ لیے، لبرل، کمیونزم، سوشلزم، روٹی کپڑا مکان سب دیکھ لیا ہم نے، نہ آج روٹی بچی نہ کپڑا نہ مکان ہے۔ تمہارے بچوں کے پاس تعلیم ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، آج عشق رسول کانفرنس میں آئے ہو، تمہارے بچوں کے پاس تعلیم ہے؟ تمہارے بچوں کے پاس اسکول ہے؟ میرے کوئی چیز بتا دو، یہ دیکھو، لیکن یہ نہیں پتا کہ سنی کی آواز عشق صحابہ عشق رسول کانفرنس میں آئے ہو۔ ایمانداری سے بتانا ہاتھ اٹھا کے، حضور کی ناموس آقا کے نظام کے لیے کبھی زندگی میں ووٹ دیا؟ 20-25 لوگوں نے ووٹ دیا۔ اللہ کا نظام چاہتے ہیں، یہاں پر حضور کا نظام چاہتے ہیں، سب عاشق رسول، سرکار کے نوکر بیٹھے ہوئے۔ سوچو آج پھر دین کیسے آئے گا؟ انقلاب کے تمہارے بچے انصاف کو ترس رہے ہیں۔ بتاؤ آج تعلیم بکتی ہے، عدالت بکتی ہے۔ وہ ایک منٹ دکھا تھا پرچہ، وہ کچھ شعر تھے، وہ مجھے ابھی آپ کے اس مناسبت سے، کیونکہ ماحول چینج ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا اب تھوڑا سا۔ اس دیش میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ ارے ہر شخص، ہر مسلمان، ہر پاکستانی سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ نکلو عشق رسول میں، آؤ بدلے دنیا کی تاریخ کو، بتائیں پاکستان ترکی سے کم نہیں ہے عشق کے اندر، بتائیں پاکستان عشق صحابہ میں دنیا سے کم نہیں ہے، بتائیں عشق پہلے وہ کربلا کا میدان سجا گئے جو آج یہاں بھی سردار ہے، وہاں بھی سردار ہے، وہاں بھی ان کے خاندان کی حکومت ہے۔ یہاں سے بچ کے چلے بھی گئے، رشوت دے کے چلے گئے، کروڑ کی رشوت دے دی ہے، بنا لو دولت بنا لو۔ کہتے ہیں نا قبر کے باہر کی فکر نہیں کرو تو تمہارے عاشق واشق بنائی دیں گے، ماربل لگوا دیں گے، ابو امو چاچو نانو کوئی آگے پیچھے والا بنوائی دے گا۔ اندر کی تیاری کرو، وہاں ماربل کون لگائے گا؟ اور تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارا اخلاق ہوگا، تمہارا کردار ہوگا، تمہاری تربیت ہوگی، تمہاری سوچ ہوگی، تمہاری صحبت ہوگی، جہاں تم اٹھتے ہو بیٹھے ہو۔ بہت دل میں درد ہے، بہت درد ہے۔ 13 تاریخ کو لاہور کے اندر کانفرنس، سربراہی کانفرنس اہل سنت کی ہے، اس میں
وہ طاقتور MP MLA بھی شرکت کریں گے. سمجھ رہے ہو, جو مطلب جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن سیٹ جیتتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نا الیکٹیبل, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی بنیاد پر یا ان کے اپنے ایسے ہوتے ہیں, وہ اہل سنت سے بھی ہیں یا دیگر بھی ہیں, سب وہاں جمع ہوں گے 13 تاریخ کو. تو ہم نے نام رکھا اس کا IQI. تو ایک بندہ میرے سے پوچھ رہا ہے ایجنسیوں نے ہاتھ رکھ دیا کیا؟ وہ IGI آئی تھی نا, تو سمجھے ہو کسی طرح. اب تو ایجنسی کے بغیر کوئی نکلتا ہی نہیں. بڑے ایجنسیوں نے ہاتھ رکھ دیا. ابھی تو ایجنسی تمہارے باپ کی ہے, پاکستان کی ہے نا. مودی نے تو نہیں ہاتھ رکھا. اور جو مودی کی دلالی کرتے ہیں, مودی جو پیشاب پیتا ہے اس کی دلالیاں جو کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھتا ہے؟ کل میں نے تقریر سنی, مودی کی تقریر تھی, بہت بڑا اجتماع تھا. اس نے تقریر کرتے ہوئے جو بات کی ہے آپ سنو, جو لفظ اس نے کہے کل. اس نے کہا آپ کشمیر لے کے رہیں گے, کشمیر کی آزادی, کشمیر لے کے رہیں گے. تو مودی نے کہا پہلے پاکستان سے سنبھال لو. بلتستان میں کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, صوبہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. یہاں کے حکمران تم اور مودی نہیں ہے. تو پھر بولو پاکستان میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ پاکستان میں روزگار کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ پاکستان میں تعلیم کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ پاکستان میں لوگ افواہ کیوں ہوتے ہیں؟ بتاؤ پاکستان میں بچیوں کی آبروریزی کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو کہتا مودی کرا رہا ہے, لڑکیوں کی عزت ہے, وہ کروا رہا ہے, ریپ کروا رہا ہے. پاکستان میں روز خودکشی. وہ میں نے دیکھا رات کو, باپ اس کی جان بچ کے, اس نے ہلکی سی چھری چلائی ہوگی, ڈرامہ کیا تھا, اس کو قرضہ دے رہا تھا. اس نے چھری ہلکی سی چلائی, اسے ICU میں لے کر گئے. تو اس کو ذرا تھا ہوش آیا تھا, پولیس والا اس سے بیان لینے پہنچ گیا. آپ سوچو آج ہمارے دل کتنے مردہ ہو گئے. ہم نے حضور کا دامن چھوڑا ہے نا, ہم نے اللہ کا گھر چھوڑا. اللہ ہم سے ناراض, اللہ کا رسول ہم سے ناراض. وہ بےغیرت باپ, وہ بےغیرت باپ, وہ بے شرم باپ, اس نے پہلے اپنے 19 سال کی بیٹی کی گردن ٹکڑے کیے, پھر 16 سال کی بیٹی پہ, پھر 10 سال کی بیٹی پہ. کہاں قرضدار تنگ کر رہے تھے. اس نے اس کے بعد اپنی بیوی پہ, بیوی کو سرطان سے جدا کیا. بیٹیاں, 3 بیٹیاں یار. سوچو کتے کا بچہ بلی بھی پالو اس سے پیار ہو جاتا ہے. 3 بیٹیوں کے گردنیں کاٹ کے پھینک دی. آج یہاں تعلیم بکتی ہے. $8 کے عوض ہم نے اپنے ایمان بیچ دیا, $1 کے عوض ہم نے پاکستان بیچ دیا. لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پیر بولیں گے. ابھی پرائیویٹ اسکول کے دوست سے ابھی ملاقات ہوئی میری, خالد رضا, سید خالد رضا. ان کے گھر پہ 1 ہفتے پہلے ایک باکس آیا. اس باکس کے اندر ایک گھڑی تھی. اس گھڑی پہ لکھا ہوا تھا 8:10 پہ گڈ لک. خالد رضا گڈ لک. ایسے ہی تھا نا حضرت, گھڑی پہ 8:10 تھا اور 8:10 پہ اس کو گولی سے مار دیا. آج کسی کی جان محفوظ ہے, میری بچیوں کی جان محفوظ ہے, محفوظ ہے. تم اس ظلم میں سب ساتھ کھڑے ہو. قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پیر بولیں گے. جاؤ ثروت قادری کو میدان میں لے کر آؤ, آج اس کا حساب ہوگا محشر کے میدان میں. گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے, گواہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ہاتھ بولے گا تم نے اس سے یہ قتل کیا تھا, تم نے ناانصافی کی تھی. تمہاری زبان بولے گی, تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولے گا, تمہارا جسم کا روح گواہی دے گا. یہ تمہارے اس دن گواہ ہوں گے. کر لو یہاں سیٹنگ ہے, کر لو.
جج کو بھی سیٹ کر لو, سب کو سیٹ کر لو. سب کے حقوق ہیں, ہمارے بھی حقوق ہیں. جو حضور کی ناموز ہماری ریڈ لائن ہے. ہاں یہ یاد رکھ لو. سنی تحریک ٹھوکر میں رکھتی ہے. آپ سمجھو گے کہ ہم آپ کے اٹھائیں گے یہاں بیٹھ کے, ہم نہیں اٹھاتے. ٹنڈولا یار ہو چاہے لاڑکا نہ ہو, ہاں چاہے نواب شاہ ہو, چاہے وہاں پر ہو, چاہے وہاں وہ ریونڈ ہو, ریونڈ. ہاں ہمارا ہم لوگ وہ نہیں ہے. منہ پہ اس طرح, بغل میں بسترا. چھوٹے بھائی کا, چھوٹے بھائی کی شلوار, بڑے بھائی کی قمیص. ہاں پورا لباس پہنتے ہیں, پورا لباس پہنتے ہیں. سمجھ جائے کرو ذرا. آج کل کے حالات میں ذرا گھما پھرا کے بات کر رہے ہوتے ہیں, رات میں سوچنا یہ ساری چیزیں. ہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے, ٹافی بھی ہے, بسکٹ بھی ہے. سمجھ گئے ہمارے بچے. ہاں اور ایک اور بات بتا دیتے, میں 17 سال جاپانیوں کے ساتھ رہا ہوں. 17 سال. نشتہ پارک کے بعد میں نے ریزائن کیے کمپنی سے. وہ بولتا ہے نانی ہو, جاپانی بولا نانی ہو. اب نانی تم اپنی امی کی امی کو کہتے ہوگے نا, وہاں نانی واٹ کو کہتے ہیں. واٹ از دس, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ تم وہاں بولتے ہیں نانی ہو, نانی ہو. میں نے کہا حضور کی سنت, حضور کی سنت. کہہ رہا آپ کو گاڑی چاہیے, کیا چاہیے, آپ ریزائن نہیں کرو. جاپانی کہنے لگے. میں نے کہا نہیں یار, میں ڈبل نوکری نہیں کر سکتا. یہ بے ایمانی ہو گئی ہے کہ میں وہاں سے بھی تنخواہ لوں, یہاں سے بھی تنخواہ لوں. مجھے تو الفسانی کے ماننے والے. بادشاہ کہہ رہا ہے, وزیر بھی بڑا تھوڑا سا ہے, کیونکہ رات تو 12 بجنے کے بعد کی بات شروع ہو گئی ہے نا, تو تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن علماء سے رجوع کر لیں گے. تو کہہ رہے تھے ہم جائیں گے, جب مل کے جائیں گے تو ان سے معافی بھی مانگ لیں گے. ہم کسی پیر کو کوئی مرواتا ہے تو وہ اس کا مشیر, وزیر, خلیفہ مرواتا ہے. اچھا, اور وہ کسی بادشاہ وزیر کو وہ اس کا, وہ اگر صحیح نہ ہو تو یہ ایسی ہے گفتگو تھوڑا سا, تاکہ آپ کو کچھ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے چہرے کے اوپر. آپ تو بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی ہم قبر میں اترنے والے ہیں ڈائریکٹ. مطلب عجیب سے سناٹا چھا گیا ہے نا. اتنی دیر, اتنی مشکل سے تو کھڑا کیا تھا انہوں نے, وہ نور بھائی نے سبحان اللہ کہہ کے کھڑا کیا تھا نا. ہم اللہ اکبر پہ ہمارے نہیں لگ رہے, ورنہ ہم سارے نعرے لگاتے ہیں, دل کھول کے نکالتے ہیں. اب بھی کریں گے رہنمائی, ہم بھی سارے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن جب نعرے تکبیر کا آتا ہے, جو اللہ سب سے بڑا ہے, وہاں کا ترکی کا بچہ پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ حق اللہ. بولتا ہے سچ واللہ. میں مدرسوں کے اندر گیا تو میں نے کہا حق اللہ. وہ بچہ کیا ہاتھ کر کے کہنے کا سچ واللہ. آپ بھی سب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ بڑا. ایک دفعہ بول دیتے ہیں, ترکی کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی, مجھے یاد آ جائے گا. میں بولتا ہوں حق اللہ, آپ سب بول دینا سچ واللہ. حق اللہ. ٹنڈولا یار کی اتنی آواز میری اکیلے کی آواز ہے. ہٹ جاؤ مائک سے. حق اللہ, سچ اللہ, حق اللہ, سچ اللہ, حق اللہ. مائک کی وجہ سے تیز بول رہا ہوں. سلیم بھائی جب تقریر کرتا تھا نا, لوگوں کے گیلی ہو جاتی تھی شلوار. بڑے بڑے سیاسی لوگوں نے بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی, سنی تحریک کو ختم کر کے دیتے. وہ خود ختم ہو گئے. یزیدی حسینی آج بھی زندہ ہے, آج بھی حسینی زندہ ہے. ٹنڈولا یار میں ہے, اور کل میرپور خاص میں ہوگا. اور موضوع بھی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس. کچھ یہاں ہے, کچھ وہاں نکالیں گے اپنی. بند کروں بس. اچھا 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 اچھا, یہ اپنا کام پورا کرتے ہیں حافظ صاحب. یہ بات دیکھا ہے واقعی, امام صاحب ہے نا, یہ نماز پوری پڑھانی ہے, کوئی آئے نہیں ہے, اذان پوری دینی ہے, تو انہوں نے راستے میں سب سیٹنگیں کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے سارے. تو ماشاءاللہ حافظ صاحب اللہ خوش رکھے, آپ کو زندہ رکھے. اور میں لیکن ڈاکٹر صاحب آئے نا ہمارے پاس, اتنا بڑا آدمی. اچھا, ان کا تعارف جب میں نے پڑھا, ان کے بعد دنیا کی ساری ڈگریاں ہیں. دنیا کے بہت جگہ انہوں نے, میں نے ان کے بہت سارے تقریریں بھی سنی ہیں. انہوں نے سراج الحق سے بھی کوئی سوال کیا تھا,
اس سے بھی سوال بڑے سوالات ان کے بڑے مجموعہ ہے تقریر کا گفتگو کا. میں آج ان کو شمولیت پہ دعوت دیتا ہوں. میں کہوں گا انشاءاللہ ٹنڈو لیار کے اندر اور عالمی رابطوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور بھرپور طریقے سے. کہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اتنی شفقت ان کے بیٹے کی شادی میں گیا, وہ ماشاءاللہ سے کپتان بن گئے اور ماشاءاللہ سے. اور وہ سارے وہاں میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے لوگ تھے, نام نہیں لیتا کہیں آپ پھر کہو گے ان کے ہی آدمی ہے یہ. آپ لوگ بھی تو جلدی سے لگا دے تو لے بھی 2 منٹ میں. اب اگر ابھی رینجرز کی تعریف کروں, فوج کی تعریف کروں, آپ بولو یار سیٹنگ میں ہاتھ رکھ دیا اس میں. آج کل تو ویسے ہماری کسی اور پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. آج کل اسی سے کام لے رہے ہیں سارے, اسی سے کام لے رہے ہیں. کس کو گالی پڑوانی ہے, کیا کروانا ہے, کب ریلی نکالنی ہے, کب آگے جانا ہے, کب پیچھے بریک لگانا ہے. ان کے بریک شونے ہیں, ہمارے 90 سے تھے نا وہ ختم ہو گئے, گھس گئے ہمارے, گھس گئے. وہاں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. نہیں سمجھے, سمجھ میں آئے گی گھر میں جا کے. تو باقی یہ ہے کہ آپ ٹنڈو لیار کے کام کو اچھا کرو. حافظ صاحب آپ سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کو دونوں ہاتھوں سے سلام, دونوں ہاتھوں سے سلام. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تنظیم کے توجہ دو. آپ ٹنڈو لیار میں تیسری دفعہ آیا ہوں, اور اب آؤں تو آپ ضلع نہیں ہے, آپ کے بعد پورا ڈویژن. آج ہمارے پولیس کے شہدا ہوں, رینجرز کے شہدا ہوں, فوج کے شہدا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے دائرے کار میں رہے. پولیس سے زیادہ قربانیاں کسی تھی, ہمارے وکلا نے کتنی قربانیاں دی. ہمارے صحافی 129 صحافی شہید ہو چکے اب تک, 129 صحافی شہید ہو چکے. صحافیوں آپ بھی ایک ہو جاؤ. اچھا میں نے دنیا میں حضرت ایک چیز دیکھی ہے, ترکی کے اندر آپ بولے تو چائے چاہیے تو وہ وہاں پتہ کیا کہتے ہیں, ترکش چائے, ترکش ٹی. اٹلی کا اگر آپ کو پیزا کھانا ہے تو وہ اٹلی کا پیزا ہی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں آ جاؤ, جیسے ہم بٹ گئے ایسے کھانے بھی بٹے ہوئے. بہاری کباب, بمبئی کی بریانی, فلاں کی سچی, کوئٹہ کی. یہاں کا کیا مشہور ہے وہ ایک بتاتے ہو جو آپ لوگ کھلاتے ہو لاڑکانہ میں, جو نہیں کھایا جاتا ہم سے. وہ نہیں ہے, نہیں ایک چیز ہوتی ہے یار, وہ پے پتہ پے بے یار یہ تو وہ ڈیزل کی طرح پکڑ کے بیٹھ گئے. ابے بھائی ڈیزل نے بھی تو یہ کہا تھا پے کے نقطے میں نہیں ہے, تو تم نے اس کو تو آج تک نہیں پکڑا, اس کو ابا بنا لیا اپنا. مجھے پکڑ کے کھڑو گے بے پے, اب وہ مجھے یہ کرو گے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے سارے. پاکستان زندہ باد. بس کیا خیال ہے, اب پے بے دیکھتے آج کھانے میں. یقین مانو 4 بجے کے ہم چلے ہوئے. حافظ صاحب بھی سمجھ گئے, اس کو ابھی کھانے میں کھلا بیٹھے تو میرا پروگرام کھانا. کہہ رہے 12 بجے یہاں سب سو جاتے ہیں. اور پوری رات سے گھماتا ہوا ایسے لا رہا تھا جیسے ہم پہلی دفعہ شادی ہو کے آئے گھر. حضرت یہ ملے گا, یہ ہمارے پھپھا ہے, یہ ہمارے چچا ہے. ایسا ملا رہا تھا مجھے لگ رہا ہے آج فل پکا کر کے جائے گا. یہ ہو گیا, بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یہ عمران سورور سے سمجھتا ہے. اللہ خوش ہے, یہ ہمارا فیملی ہے. یقین مانو جب میں نے سوزوکی سے ریزائن کیا, جاپانی حکومت چھوڑی ہے, قسم خدا کی آج تک یہ کفن پہن کے گھومتا ہوں. آپ نے مجھے کبھی رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا. اور دوسرا وضو سے رہتا. پتہ نہیں کہاں سے گولی آئے, کہاں کفن نہ ملے, تو میں نے ان سے کہا دفنا دینا. پتہ نہیں کیا حالات ہوں اس ملک میں, تو نہ لاش کا پتہ چلتا ہے, نہ جنازے کا پتہ چلتا ہے, کب کہاں کب غائب. تبدیلی کے لیے کام کر لو, اللہ کی رضا کے لیے. نوجوانوں, خدا کی قسم اسلامی انقلاب اس پاکستان کی قسمت بدلے گا. تمہاری بھوک کا علاج, تمہاری تعلیم کا علاج. اسی لیے ہمارا نعرہ ہے اسلامی نظام کا ہے نفاذ, عدل, تعلیم, امن و امان. دیکھو ہم جوڑ کے دکھائیں گے سب کو. کوئی مکتبہ فکر آپ کسی کے پاس چلے جاؤ, کوئی ہمیں گالی نہیں دیتا ہوگا, اور ہم نے کبھی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جب تک کہ اس نے کوئی گستاخی بے ادبی نہ کی. ہم کہتے ہیں آپ ذکر کرو اپنے مدرسے میں جا کے کرو, اوپن مائک پہ کوئی بھی کوئی بات نہ کرے. ہم نے تو خالی ایک سادہ سا ہے کہ وہ بس شروع ہو جاؤ, بس شروع.
ترکی آخری میں اس پہ بغداد شریف ابھی تشریف بھی آپ لے کر گئے تھے، بغداد شریف سے تشریف لے کر آئے حضرت صاحب. آپ یقین مانے متسم باللہ شاید وہ وہاں کا بادشاہ تھا یا وزیر بادشاہ تھا، تب لوگ اس کے کان میں آ کے کہے حضور یہ فوج ختم کر دو، آدھی فوج کر دو، یہ کیا ہے بوجھ ہے ہمارے اوپر. اچھا بھائی چلو بھائی آدھی فوج ختم کر دیا گیا بھائی، یہ سمجھے اسی پہ اختتام. اس کے بعد آئے کہنے حضور یہ چیز ختم کر دی جائے. اچھا بھائی اس نے پھر وزیر کی بات مانی، پھر وہ وزیر آیا بھاگا حضور 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 یہ شطرنج کھیل رہے تھے معتصم باللہ. حضور ہلاکو خان آ رہا ہے، ہلاکو خان. کہنے گا آنے دو، کیا ہوا، اب تو شطرنج کھیل رہے تھے، آنے دو. اور وہاں کیا تھا عراق کے اندر اس بات پہ چوکوں پہ لڑائی ہوتی تھی کہ مسواک بارش کی ہوگی یا سوا بارش کی، پجامہ اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا، ہاتھ ادھر ہوگا کہ یہاں ہوگا. چوکوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، چوکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور ہلاکو خان آیا، آ کے وہ معتصم باللہ شطرنج کھیل رہا تھا، اس نے اس کو اٹھایا وزیر کو اور آ کے ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد اس نے کھانا لے کر اپنے اس نے بندے سے کہا، اور معتصم باللہ بادشاہ اس کے محل میں بیٹھے ہوئے، ارے یار یہ کیا یہ باپ ہے ہمارا، یہ مالک ہے اس بادشاہ، کھانا یہ منگا رہا ہے. اب اس کی ہوا یہ کیا، کہا کھانا لاؤ. کھانا آ گیا بھائی، ایک پلیٹ کے اندر ٹانگ شانگ تھی اور سالن والن تھا. کہا ایک پلیٹ اور لے کر آؤ. کہ اس میں کیا لانا ہے حضور؟ اس کے اندر ہیرے جواہرات لے کر آؤ. اے دولت جمع کرنے والوں دیکھو انجام. اور وہ پلیٹ کے اندر ہیرے جواہرات لا کے رکھے گئے اور وہ کھانا کھانے لگا. کہنے کا آپ اکیلے کھانا، کہ تمہیں تو اس سے شوق ہے نا، تمہیں دولت سے پیار ہے، تمہیں ہیروں سے پیار ہے. تم نے ایک وزیر کے کہنے پہ اپنی آدھی فوج ختم کر دی، تم نے اس فوج کے کہنے پر تم نے یہ کر دیا. تم نے دولت جمع کرنے کو بہتر سمجھا کہ کر لو دولت جمع، ابھی تمہارے کام آئے گی. اگر آج فوج ہوتی تو تمہارے کام آتی. آج تمہارے پاس طاقت ہوتی، اسلحہ ہوتا تو تمہارے پاس ہندوستان سے لڑنے کے لیے فوج ہوتی. آپ مودی کی تقریر رات کو سنیے گا، کسی ویب سائٹ پہ جا کر سنیے. ہمارے حکمرانوں کو جو چیلنج کیا کہ ہم پاکستان میں امن لے آؤ، بلوچستان میں امن لے آؤ، کشمیر لاؤ، تم کشمیر کے بہت بن رہے ہو، مقبوضہ کشمیر کو تو وہ کر لو صحیح. اس کے بعد ہلاکو خان نے گردنیں اتارنا شروع کی اور بتاتے ہیں کہ پورا بغداد شریف جہاں ہم علم حاصل کرنے جاتے تھے، لوگ لندن نہیں جاتے تھے، لوگ بغداد جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے. اس نے اس بغداد کو ڈریس کر کے رکھ دیا، گمبے کھوپڑیوں کے انبار لگا کے رکھ دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے. اور ایک ضعیف آدمی، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، وہ ایک ضعیف آدمی لائن لگی، پہلی لائن کی گردن، دوسری لائن کی. تو بزرگ جو تھے نا وہ جلدی سے گئے دوسری لائن میں کھڑے ہو گئے، پھر بھی وہ بزرگ گئے وہ تیسری لائن میں کھڑے ہو گئے. اب آخری ہے تو ہلاکو خان مسکرا رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے جلاد چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے. اس بزرگ کا نمبر آ گیا، اس بزرگ کا نمبر آ گیا. یہ لیمو یوں اچھال رہا تھا، ایسے کر ایسے لیمو اچھال رہا تھا. اب جا بلا اللہ کو، پکار اللہ کو، پکار اپنے رب کو. اس نے کہا میرا اللہ مالک ہے. یقین تھا نا اس کا. کوئی ایسے کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے لیمو نیچے گرا. وہ لیمو اٹھانے کے لیے ایسے جھکا تو یہ ایڑی جو ہے وہ گھوڑے کے وہ نچلی والے پچھلے والے حصے پہ لگی. تو گھوڑا سمجھا ہلاکو خان خیر ہے، اوکے چلو، اوکے اوکے. وہ بھاگا، سٹپٹ بھاگا. اب اس کا پیر نکل کے نیچے، وہ گھوڑے سے نیچے گرا. اس کا سر کبھی اس پہاڑی سے ٹکرائے، کبھی اس پہاڑی سے ٹکرائے، کبھی ادھر سے ٹکرائے، اور اس کے پرخچے اڑا دیے اس کے سر، اور وہ مر گیا. رب کو پکارا تھا نا اس کو، دل سے تو پکارو اس رب کو. اللہ کی قسم ہمارے گھر کے سارے مسئلے ہو جائیں گے، اس ملک کے مسئلے ہو جائیں گے. آؤ اس نظام کے لیے مل کر آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. میں تمام علماء کرام جو انہوں نے برداشت کیا مجھے
اور مجھ سے غلطی کوتاہی ہوں گی وہ میں ابھی بیٹھ کے رجوع کر لوں گا ان کے ساتھ انشاءاللہ جہاں جہاں غلطی کوتاہیاں ہوں گی. اور اب میں اپنے ذمہ داروں سے درخواست کروں گا خدا را پروگرام اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اور ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری کریں. تنظیم ہماری وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. سنی تحریک میں وہی آتا ہے جس کا اوپر کا چیمبر خالی ہو. تھوڑی جان دینی پڑتی ہے نا یہاں پر. اور ابھی جو حساب دے رہے تھے یہاں پہ ذمہ دار کے نام لے رہے تھے, ابھی ان سے پوچھو بتاؤ آپ لوگوں کے کتنے دفتر ہیں, کتنی تعداد ہے, کتنے کارکن ہیں. تو ابھی سب کی آگے پیچھے ہو جائے گا. تو ایسا چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کر انشاءاللہ تعالیٰ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب جو حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ خالد حسن اتاری بھائی نے اعلان فرمایا ہے, تو دیکھتے ہیں کب تاریخ دیتے ہیں یہ اب حیدرآباد ڈویژن کے پروگرام کی. صحیح ہے نا؟ لو بھائی بولے اعلان کر دیں. ابھی نہیں کریں, خالد حسن بھائی گھبرا رہے ہیں. چلو آپ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب اپنی جگہ پہ کھڑے رہے انشاءاللہ. دیکھو آقا کے میلاد کے لیے آئے نا, آقا نے کہا یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آج کے بعد طے کرو گے ہم سب 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. کوئی تو تحفہ دو, لفافے کی تو امید نہیں ہے, تو یہی بتا دو نماز انشاءاللہ پڑھیں گے 5 وقت. ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. درود شریف سلام کے لیے بلائیں.